ہمیں محسوس یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ جو لوگ آ بھی رہے ہیں ان کی ہم وہ اس سطح کی تربیت شاید نہیں کر پا رہے کہ جس سطح پر ہمیں ان کو لے کر جانا ہے، تاکہ ہم کوئی معاشرے کے اندر ایک ڈسائسو ایک ایسا رول ادا کر سکیں کہ جو واضح طور پہ ہمارے کردار کا، ہمارے مقاصد کا اور ہمارے ایک جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا آئینہ دار ہو۔ جب اس چیز کے اوپر بات ہوئی تو مجھے ایک پروسیس یاد آیا، اور وہ پروسیس جو ہے وہ لیڈرشپ کے اندر ایک پروسیس سمجھا جاتا ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں افراد کار کی تیاری، اور کس طریقے سے اس کو نکلتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ اس پروسیس کا نام ہے لیڈرشپ لوپ۔ لوپ کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز جو ہوتی ہے وہ ایک پوائنٹ سے شروع ہوتی ہے اور دوبارہ واپس گھوم کے اپنا ایک پورا سرکل کمپلیٹ کرتی ہے، اس کو ہم لوپ کہتے ہیں، اور جب وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا پروسیس دوبارہ شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ تھوڑی سی ایک سلائیڈ جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ لیڈرشپ، راہ دکھانے کا کام، رہنمائی کرنے کا کام، یہ لیڈرشپ جو ہے، یہ لیڈرشپ بنیادی طور پہ اس کے اندر ہمارے بہت سارے غلط خیالات، جن کو ہم پیراڈائمز کہتے ہیں، وہ موجود ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہمیں کوئی ذمہ داری دے دی گئی ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب ہم کسی مقام کے اوپر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم عمر کے کسی حصے میں پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ لیکن اب ریسرچ اس بات کو باقاعدہ طور پہ پروف بھی کر رہی ہے اور ثابت کر چکی ہے اس چیز کو کہ لیڈرشپ کے لیے آپ کو کسی جگہ پر، کسی مقام پر پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تحریک کے کارکن کے لیے تو ہر جگہ جہاں پہ وہ موجود ہے وہاں پر اس کو لیڈرشپ کا کردار ادا کرنا ہے۔ اور اگر اس کو لیڈرشپ کا کردار ادا کرنا ہے تو اس کو دو تین چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ وہ جس رول کے اندر موجود ہے وہاں پہ اس کے کرنے کے کام کیا ہیں، یعنی ٹاسکس کیا ہیں ایک لیڈر کے۔ جان ایڈیئر صاحب ایک صاحب ہیں جو کہ انگلینڈ کی ایک امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے اندر ہی از بیسکلی اے پی ایچ ڈی پروفیسر ہیں، ڈاکٹر جان ایڈیئر۔ یہ پروفیسر ہیں لیڈرشپ کے، اور ان کا کئی دہائیوں کا تجربہ ہے لیڈرشپ کا۔ ان کی ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر بنیادی طور پہ یہ تین چیزیں بناتے ہیں کہ لیڈرز کا کام کیا ہوتا ہے جب آپ وہاں موجود ہیں۔ نمبر 1، پہلی چیز، ان کو ٹیم ڈیولپ کرنی ہوتی ہے۔ نمبر 2، ان کو ان اہداف کا تعین کرنا ہوتا ہے جس کے لیے وہ اس جگہ پر موجود ہوتے ہیں، اور اہداف کا تعین اگر پہلے سے ہوا بھی ہو تو انہیں ٹاسک کی صورت کے اندر ہم کہتے ہیں پرائرٹائز کرنا پڑتا ہے، کہ اگر بہت سارے کام کرنے ہیں تو ان میں سے 3-4 کون سے اہم ترین کام ہیں۔ اور اگر ایک لیڈر جو ہے وہ ان اہداف کا تعین کرنے میں ناکام ہو جائے تو پھر وہ اپنے رول کو کسی بھی صورت جو ہے وہ مناسب طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ تیسرا کام جو ہے جس پر آج ہم سب سے زیادہ بات کریں گے وہ ہے افراد کار کی تیاری، انڈیویجولز کی تیاری۔ وہ کون لوگ ہیں جو اس کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوں گے؟ اور اسی چیز کو جم کولنز، جو کہ ایک اور لیڈرشپ کا ایک ریسرچر ہے، اس نے یہ کہا کہ لیڈرز کی زبان کہاں ہوتی ہے، ہم اس سے تعین کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لیڈر جب بھی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہم کی فارم میں بات کر رہا ہوتا ہے، میں کی فارم میں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زبان ہم ہوتی ہے۔ دوسری بات جو اس نے کی، جو جہاں پہ میں یہ لانا چاہ رہا تھا، کہ وہ سسٹمز ڈیولپ کرتا ہے تاکہ وہ اپنی جگہ موجود ہو یا اپنی جگہ موجود نہ ہو، وہ کام جس کو اس نے شروع کیا ہوا ہے وہ کام چلتا رہے۔ اور تیسری چیز جس کے اوپر اس نے بات کی وہ سکسیسرز ہے۔ اور یہ جم کولنز کے یہاں پر لانے کا مقصد بھی میرا یہ تھا اس کو لکھنے کا، کہ ہم دیکھ سکیں کہ دو مختلف جو لوگ ہیں، ریسرچرز ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کی 4-5 دہائیاں اس چیز کے اوپر ریسرچ کرتے ہوئے لگائیں، ان دونوں میں سے ایک چیز کے اوپر دونوں کا اتفاق ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ افراد کار کی تیاری، سکسیسرز، وہ لوگ جو آپ کے بعد اس کام کو کر سکیں، آپ کے ساتھ اس کام کو کر سکیں، اور انڈیویجولز، یعنی وہ انڈیویجولز کی بات کر رہا ہے کہ لوگ تیار کرنا، یعنی آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں، تحریک جہاں کہیں بھی موجود ہیں، ان کا بنیادی کام لوگوں کی تیاری ہے۔ آپ کا کام پروگرامز کرنا نہیں ہے، آپ کا کام جو ہے وہ جلسے جلوس کرنا نہیں ہے، آپ کا کام ان لوگوں کی تیاری ہے جو اس مقصد کو آگے لے کے جا سکیں۔ جلسہ، جلوس، پروگرام، تمام چیزیں جو ہیں وہ سیکنڈ لیول،
اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری ہیں. پرائمری سب سے اہمیت کا کام یہ ہے کہ ہم افراد کو تیار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اگر ہم افراد کو تیار نہیں کر رہے تو آپ کی باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ کاسمیٹک سائڈ پہ چلی جائیں گی. اور افراد کو تیار کرنے کی بات جو ہے اس کے اندر لازم دعوت, آف کورس پہلی چیز, بنیادی چیز تو دعوت ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح اور غلط کی پہلی چیز بتا سکیں. لیکن اس معاشرے کے اندر, ایک معاشرہ وہ تھا جس میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اپنا ایک جو کام جنہوں نے شروع کیا, اس معاشرے کے اندر صحیح اور غلط کا بہت زیادہ بلکہ بالکل بھی احساس نہیں تھا, بلکہ غلط چیز کو صحیح سمجھا جاتا تھا. ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کے بیک آف دا مائنڈ, ان کے ذہن کے اندر یہ بات ان کو پتا ہے کہ غلط چیز کیا ہے, صحیح چیز کیا ہے, لیکن معاشرے کا پریشر, لیکن معاشرے کے رسوم و رواج اور طور طریقے جو ہیں وہ ان کو اس چیز کی طرف سوچنے کی مہلت نہیں دیتے, یا وہ ان کو اس چیز کی طرف سوچنے نہیں دیتے. تو ایسے موقعوں پہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہمیں بنیادی طور پہ جو کام کرنا ہے وہ افراد کار کو تیار کرنا ہے, ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہے کہ جو آپ کے کام کو لے کر چل سکیں. ہم نے یہ سمجھا, اور بہت سارے لوگوں سے بات بھی ہوتی رہی, ہم افراد کار کو تیار کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک آدمی سے رابطہ کریں اور وہ آدمی جو ہے اس تک ہم نے دعوت پہنچائی اور اب ہمارا کام جو ہے وہ پورا ہو گیا. ہم نے درس پہ کچھ عام لوگوں کو بلا لیا, وہ درس پہ آ گئے, مقرر نے بات کر لی, وہ سن کے چلے گئے اور ہمارا کام پورا ہو گیا. ہم نے ایک جلسے میں جو کہ کسی فرد کا, فار ایگزامپل اگر میں اسلامی جمع طلبہ کی بات کروں, فیسوں کے اضافے کے خلاف اس نے ایک ریلی نکالی. میں ایک طالب علم تھا, میں فیسوں کے اضافے سے جو تھا وہ ناراض تھا, میں فیسوں کے اضافے سے تنگ تھا. میں نے کہا اسلامی جمع طلبہ نے ایک ریلی نکالی ہے, میں اس کے ساتھ چلا جاؤں. جماعت اسلامی نے ایک ریلی نکالی, انہوں نے کہا کہ الیکٹرک جو ہے وہ بہت ظلم کرتا ہے, بجلی کے بڑے مسئلے ہیں, بجلی نہیں آتی ہے, انہوں نے تار تبدیل کر دیے ہیں, ہمارا بل بڑھا دیا ہے, یہ تمام مسائل ہیں. اور ہم جو ایک ریلی نکالتے ہیں اور ہم کسی کو, لوگ بے تحاشا لوگ اس کے اندر ناراض تھے, وہ آپ کے ساتھ چلے آئے, وہ آپ کے ساتھ ایک ریلی میں کھڑے ہوئے. ہم نے سمجھا کہ ہمارا کام ہو گیا. ہمارا کام نہیں ہوا. یہ تمام وہ پلیٹ فارمز ہیں جن میں آپ ان کو اپنے ساتھ قریب کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ تمام وہ ایشوز ہیں جس کے ذریعے آپ ان تک اپنی دعوت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کے کرنے کے کام اس لحاظ سے نہیں ہے کہ یہ آپ کا آبجیکٹو نہیں ہے. آپ کا آبجیکٹو, میرا آبجیکٹو بنیادی طور پہ کہ ہم جہاں کہیں بھی کام کر رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنا ہے. اور انہوں نے وہ بات بھی کی کہ بنیادی طور پہ لیڈر کرتا کیا ہے. لیڈر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ چینج لا رہا ہو, تبدیلی. آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں نا, آج عمران خان صاحب تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, بیرک اوباما صاحب نے جو ہے وہ یہ بات کی تھی تبدیلی کی. لیکن بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں, ہم جس لیڈر کو مانتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا لیڈر, اس کے وجہ سے کوئی لیڈر ہو نہیں سکتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تبدیلی سب سے پہلے اگر کسی نے تبدیلی کی اس طرح بات کی تو انبیاء کرام تھے, اور سب سے مکمل ترین تبدیلی کی بات کرنے والے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اور انہوں نے معاشرے میں تبدیلی کی, جو ایک فکر دی, اس نے ہمیں یہاں تک لا کے رکھا کہ ہم بھی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر تبدیلی آ جانی چاہیے. تو تبدیلی کہاں آتی ہے؟ تبدیلی سب سے پہلے انسانی ذہن کے اندر لائی جاتی ہے. انسانی ذہن کے اندر, اب میں اپنی اس بات کو ریلیٹ کر رہا ہوں, آپ کسی بھی انسانی ذہن کے اندر تبدیلی جو ہے وہ کسی جلسے اور جلوس سے نہیں لا سکتے. آپ انسانی ذہن کے اندر تبدیلی ایک پروگرام سے نہیں لا سکتے. آپ انسانی ذہن کے اندر تبدیلی محض 2-4 ملاقاتوں سے نہیں لا سکتے. آپ اس کو صرف 2 یا 3 دروس کے اندر لے کر آئیں اور آپ ایکسپیکٹ, کچھ لوگ تبدیل ہو جائیں گے, وہ مقرر بولنے والے, وہ درس دینے والے اتنے اچھے ہوں گے کہ وہ ان کی اس کے اثر سے کچھ لوگ تبدیل ہو جائیں گے. لیکن وہ کچھ لوگوں سے ہمارا کام نہیں چلنا. ہم جب تک بڑے پیمانے کے اوپر یہ تبدیلی ذہنوں کے اندر نہیں لے کر آئیں گے, جب تک ہمارا کام, ہمارا آبجیکٹو اچیو نہیں ہو سکتا. ذہنوں میں تبدیلی آتی ہے تو اس کے بعد لوگوں کے رویے تبدیل ہونا شروع ہوتے ہیں. جب رویے تبدیل ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر ان کا عمل تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ ایک چیز کو غلط اور صحیح کو دیکھنے کی اس میں آتے ہیں. پھر آپ کا جو آس پاس کا انوائرمنٹ تبدیل ہوتا ہے, اور اس کے بعد آپ کا کلچر تبدیل ہو جاتا ہے. دین کا کلچر, دین نے کلچر کو تبدیل کیا. لیکن دین میں کلچر, اور میں تھوڑی سی معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ کچھ جگہوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ جہاں پر ہم نے سننے کو ملا کہ وہاں پہ اسلامی انقلاب آ گیا, جو آپ کا پڑوسی ملک ہے ایران, اور اس کو جا کے دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ آپ نے کلچر کو
اس وقت تبدیل کرنے کی کوشش کی, اس کے اندر تبدیلی آئی بھی ہوگی, لیکن نتیجہ کیا ہوا, چونکہ آپ نے ذہنوں کو مکمل طور پہ تبدیل نہیں کیا ہے, تو وہ جو تبدیلی ہے وہ بڑی کاسمیٹک تبدیلی ہے. وہ تبدیلی وہ دل والی تبدیلی نہیں ہے کہ جس نے باقاعدہ طور پہ تبدیل کر دیا ہو. اور اگر ہم ایسے ہی کسی تبدیلی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ڈنڈے کے زور پہ آئے, تو وہ تبدیلی دیر تک نہیں رہتی. اور تبھی کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ ذہنوں کی تبدیلی سے ہمیں یہ کام شروع کرنا ہے, اور ذہنوں کی تبدیلی سے جب یہ کام اگر شروع کرنا ہے تو پھر اس کا طریقہ کار جو ہے, ہم آپ کی اب جتنی بھی ہماری ساری گفتگو ہوگی اب سے لے کے اور 10:30 بجے تک, وہ ساری گفتگو جو ہے وہ اسی حوالے سے ہوگی. کیسے ہم فرد کو تیار کریں گے اور کیسے ہم فرد کے اندر وہ تبدیلی لے کر آئیں گے جو لانگ ٹرم بیسس کے اوپر اس کو سسٹین کرا سکتی ہے. اس کے چند سٹیپس ہیں جن کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں, اور کچھ مثالیں اسی معاشرے سے میں آپ کو دوں گا. یہ لیڈر ہے, اور لیڈر کون ہے؟ ہمارا ہر کارکن لیڈر ہے. وہ جس بھی جگہ پر موجود ہے وہ وہاں پہ اس کو لیڈرشپ کا کام انجام دینا ہے. اس کو اپنے گھر کے اندر بھی لیڈر کے طور پہ سامنے آنا ہے, اس کو اپنے محلے کے اندر بھی لیڈر کے طور پہ سامنے آنا ہے, اس کو اپنے تعلیمی ادارے میں یا جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں پر بھی اس کو لیڈر کے طور پہ سامنے آنا ہے, اور اس کو اس ہر جگہ پہ جہاں پر وہ موجود ہوگا وہاں پر اس کو لیڈر کے طور پہ سامنے آنا ہے. تو لیڈر سے مقصد آپ کا ناظم نہیں ہے, لیڈر سے مطلب آپ کا امیر نہیں ہے, لیڈر سے مطلب آپ کا ذمہ دار نہیں ہے. لیڈر سے مطلب یہ کہ میں, آپ, یہ بچہ, وہ نوجوان, ہمارے بزرگ, یہ تمام لوگ جو ہیں یہ وہ لیڈرشپ کا رول ادا کر رہے ہیں, اور ہمیں یہ رول کرنا ہوگا, اور تبھی ہم تبدیلی جو ہے وہ لے کر آ سکیں گے. لیڈر ایک فرد کو کیسے تبدیل کرتا ہے, یہ آج کا ہمارا موضوع. ہم جب کسی بھی فرد سے رابطے میں آتے ہیں, ہماری اس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے, تو جو پہلی چیز اس لیڈرشپ لوپ کے اندر, جو کہ ریسرچ بیسڈ ایک فلسفی ہے لیڈرشپ لوپ, لوگوں کو تبدیل کرنے کی اور افراد کو تیار کرنے کی, انڈیویجولز کو ڈیولپ کرنے کی, سکسیسز کو ڈیولپ کرنے کی, اس کا پہلا پوائنٹ جو ہے وہ کیئرنگ ہے. ہم اپنے معاشرے میں ذرا سی پیچھے کی روایتوں پہ جائیں, آپ دیکھیے جب آپ کسی فرد سے, کوئی آپ کے گھر آتا ہے, جب آپ جو ہے وہ کسی جگہ موجود ہوتے ہیں اور آپ کی کسی سے ملاقات کرائی جاتی ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے وہ لوگ جو پرانی روایتوں کے حامل لوگ ہیں, ان کی پہلی کوشش کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنے مہمان کو, جس فرد سے ان کا تعارف کرایا جا رہا ہو, وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مناسب جگہ بیٹھنے کے لیے دے سکیں. لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی جگہوں سے. آپ سب سے پہلے بات چیت کرنے سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ آپ ٹھنڈا پانی, گرمی کے اندر اگر آ رہا ہے تو ٹھنڈا پانی آپ اس کو پلا دیں. آپ کوشش کرتے ہیں کہ اگر دھوپ میں کھڑا ہے تو سائے کی جگہ آپ اس کو دے دیجیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ پھر اس کے بعد آگے کے مراحل کا آغاز کرتے ہیں. یہ چیز ہماری پرانی روایتوں کے اندر سے نکلتی ہوئی چلی آ رہی ہے. کیئرنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور, اور کیئرنگ کا فلسفہ اور کیئرنگ کی فلسفی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ واقعہ موجود ہے کتابوں میں. حضرت ابو ہریرہ, اور یہ دور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جب عمومی طور پہ جو صحابہ تھے ہمارے, وہ کوئی بہت ویل آف لوگ نہیں تھے, بہت پیسے والے لوگ نہیں تھے. وہ اس طبقے سے تعلق رکھتے تھے جس کو غریب کہا جاتا ہے. اور خود نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال یہ تھا کہ کئی دن فاقے ہوا کرتے تھے, کئی وقت کے فاقے ہوا کرتے تھے. ابو ہریرہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. کیئرنگ کی میں بات کر رہا ہوں, اور فرد کو تبدیل کرنے کی بات کر رہا ہوں, اور الٹیمیٹ مثال کی بات کر رہا ہوں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے علاوہ کوئی اور مثال مکمل ترین ہو ہی نہیں سکتی. اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سقم رہ ہی جاتا ہے. جو باقی مثالیں میں اس کے بعد استعمال کروں گا, وہ مثالیں اس لیے استعمال کروں گا کہ ہمیں یہ بات سمجھ آئے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی تو یہ سارے کام کرتے آئے ہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ, اور کہنے لگے کہ میں شدید بھوک کے عالم میں تھا, اور مجھے حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے, اور انتہائی شرم والے صحابی,
انتہائی غیرت والے صحابی ابو ہریرہ، بھوک کا عالم، اور یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے. تو آپ حضرت عمر کے پاس گئے اور آپ نے حضرت عمر سے ایک حدیث پوچھی کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، آپ بتائیے کہ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. نبی حضرت عمر نے وہ سنا اور حضرت عمر نے جو وہ بہترین چیز بتا سکتے تھے وہ ان کو بتائی، اور انہوں نے وہ سنی اور ان کو جزاک اللہ کہہ کے چلے گئے. وہ سوچ رہے تھے کہ شاید میں جس حال میں کھڑا ہوں، جو میری کیفیت ہے، شاید وہ پہچان سکیں. حضرت عمر اس وقت کسی اور مصروفیت کے اندر، جلدی کے اندر تھے. انہوں نے جو سوال کیا انہوں نے اس کا جواب دیا اور اس سوال کا جواب دے کر چلے گئے. حضرت ابو ہریرہ اسی نقاہت کے عالم میں، اسی بھوک کے عالم میں آگے چلے. انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے. انہوں نے اسی قسم کا سوال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. حضرت ابوبکر صدیق بھی اپنے علم کے مطابق جو ان کو جواب دے سکتے تھے انہوں نے وہ جواب دیا، اور انہوں نے جواب لیا اور جزاک اللہ خیر کہہ کے اور وہ پھر مسجد نبوی کی طرف چلے. مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کا حلقہ موجود تھا، آپ موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو ہریرہ اسی نقاہت کے عالم میں جا کے اور اس حلقے کے اندر بیٹھ گئے. اتفاق ایسا کہ ابھی وہ بیٹھے ہوں گے کہ وہاں پر کسی نے دودھ کا پیالہ ہدیہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب وہ دودھ کا پیالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے جو ہے وہ پیالہ اپنے صحابہ کی طرف بڑھایا، جو سیدھے ہاتھ سے شروع ہوتا تھا کہ لوگ پئیں، بجائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود پیتے. اور اس کے بعد صحابہ نے اس کو پینا شروع کیا. ابو ہریرہ یہ بتاتے ہیں کہ میں بہت دور بیٹھا تھا پیالے سے، اور میری بھوک کا حال یہ تھا کہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اٹھوں اور جا کے پیالہ لوں اور میں دودھ پی لوں. اور اس کے بعد وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ صحابہ جو تھے تھوڑا تھوڑا دودھ پیتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ آگے بڑھاتے چلے جاتے تھے، وہ روایت تھی. اور حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے تھے کہ میرے دل میں یہ ڈر آ رہا تھا کہ جب تک یہ پیالہ میرے پاس پہنچے گا، اتنے سارے صحابہ موجود ہیں، یہ دودھ تو ختم ہو چکا ہوگا. دودھ بہرحال لوگوں نے کم کم پیا یا جو بھی اس کی صورتحال تھی. وہ دودھ جب ابو ہریرہ کے سامنے آیا تو اس پیالے کے اندر دودھ موجود تھا. شرم والے صحابی کسی سے یہ نہیں کہہ سکے تھے کہ مجھے بھوک لگی ہے، اور اتنے سارے لوگوں کی مجلس اور حلقہ ہے، ایک فرد سے نہیں کہہ سکے تو مجلس میں کیسے کہہ سکیں گے. تو وہ دیکھتے تھے کہ لوگ ایک گھونٹ پیتے تھے اور آگے بڑھاتے تھے، ایک گھونٹ پیتے تھے اور آگے بڑھاتے تھے. ابو ہریرہ کے پاس آیا تو آپ نے بھی ایک گھونٹ پیا اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. اتنے سارے لوگوں میں ایک فرد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ اور پیو. ابو ہریرہ اب میزبان یہ کہہ رہا ہے کہ ابو ہریرہ اور پی لو. تو اب تو ابو ہریرہ پی سکتے ہیں نا، لیکن کتنا پئیں گے؟ ایک گھونٹ اور پیا، پھر آگے بڑھانے کی کوشش کی. نبی کریم نے پھر روکا اور ان سے کہا ابو ہریرہ اور پیو. اور اتنی مرتبہ ان سے کہا کہ پیو، اور وہ ہر مرتبہ تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے کر پیتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ معجزہ یہ تھا کہ میں پی رہا تھا اور پیالے سے دودھ نہیں ختم ہو رہا تھا، اور اتنا میں نے پیا کہ میں سیر ہو گیا پی کے. اور جب میں سیر ہو گیا اس کے بعد میں نے آگے بڑھایا تو وہ پیالہ جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آگے نہیں روکا، اور وہ چھوٹا سا پیالہ جو اتنے سارے صحابہ کے اندر گھوم کے پہنچا تھا اس نے ابو ہریرہ کی پیاس کو پورا کیا، ان کی بھوک کو پورا کیا، اور اس کے بعد وہ پیالہ آگے گیا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اپنی جگہ، لیکن جو سب سے اہم بات تھی کہ جس نے صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ کیا، جس نے صحابہ کو ایک عام انسان سے ایک بالکل وحشی، جاہل، بپھرے ہوئے، ایک خوفناک انسان سے ایک صحابی کا روپ دیا جو دنیا کے لیے مثال بنا، اس کی پہلی بنیادی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کا کانٹیکٹ تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو درجہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے لوگوں کے ساتھ اس طرح مخاطب ہوتے تھے کہ لوگوں کو محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ بہت اہم ہے. جو کیئرنگ کا ایلیمنٹ ہے یہ بنیادی ایلیمنٹ ہے، اور کیئرنگ کا ایلیمنٹ ایک دفعہ ہو کے ختم نہیں ہوتا کہ ہم کسی فرد کے ساتھ کنیکٹ ہوں اور ایک دفعہ ہم نے ایسا کوئی واقعہ کر دیا انسپائر ہو کے، اور اس کے بعد ہم نے سمجھا کہ جو کیئرنگ کا درجہ ہے یہ پورا ہو گیا. نہیں، اس معاشرے میں جب آپ لوگوں کے پاس نکلیں گے اور آپ ان کے ساتھ ملیں گے، اور اس معاشرے میں جب آپ اپنے خاندان والوں سے ملیں گے، اور اس معاشرے میں جب آپ اپنے نیبر سے ملیں گے، اپنے پڑوسیوں سے، تو آپ کا جو پہلا اور پھر
دوبارہ اور اس کے بعد دوبارہ اور اس کے بعد دوبارہ اور اس کے بعد دوبارہ جو آپ کا عمل ہے اور آپ کا رویہ ہے، وہ رویہ کیا ہے؟ کیئرنگ والا رویہ. یہ لیڈرشپ لوپ کہتا ہے کہ اگر آپ کو کسی فرد کو تبدیل کرنا ہے تو جو سب سے اہم رویہ آپ کو اختیار کرنا ہے وہ رویہ کیا ہے؟ کیئرنگ کا رویہ. وہ آپ کو نہیں جانتا، وہ آپ سے واقف نہیں ہے، لیکن اسے ایک بات پتا ہے کہ یہ جو اس گھر میں ایک صاحب رہتے ہیں یہ خیر خواہ ہیں، یہ جب مجھ سے ملتے ہیں ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اور ان کی خیر خواہی جینوین خیر خواہی ہے. ان کی خیر خواہی یہ نہیں ہے کہ میں 2 دفعہ خیر خواہی کا رویہ کروں، تیسری مرتبہ کہوں میرے ساتھ جلسے میں چلیں یا جلوس میں چلیں یا میرے ساتھ نکل کے کوئی کام کرنے چلیں. جب ہم مستقل رویہ خیر خواہی والا اختیار کرنا شروع کرتے ہیں لوگوں کے، تو لوگ آپ کے نزدیک آنا شروع ہوتے ہیں، لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرنا شروع کرتے ہیں. کیئرنگ کے بعد جو دوسری چیز آئی وہ لرننگ ہے. لرننگ کے بارے میں لیڈرشپ لوپ یہ کہتا ہے کہ لرننگ یہ ہے کہ ہم فرد کو تبدیل کرنے سے پہلے اس کو جاننے کی کوشش کریں. ہم فرد کو تبدیل کرنے سے پہلے اس کو جاننے کی کوشش کریں وہ ہے کیا. بنیادی طور پہ ایک اور جو سائیکالوجی ہے، وہ سائیکالوجی کہتی ہے ہیلو ایفیکٹ. ہیلو ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک رویے سے، ایک عمل سے، ایک اس کے ایٹیٹیوڈ سے ہم اس کی پوری شخصیت کے متعلق ایک اندازہ لگاتے ہیں اور ہم اپنے اندازے پہ قائم ہو جاتے ہیں. اور جب ہم اپنے اندازے پہ قائم ہو جاتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بریک کر دیتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. میں نے جن لوگوں کو اس معاشرے کے اندر لوگوں کو تبدیل کرتے ہوئے دیکھا، میں نے ان کی سب سے بڑی صلاحیت جو پائی وہ یہ پائی کہ انہوں نے لوگوں کو سمجھنے کی بہت کوشش کی. سمجھنے کی کوشش کیسے ہوتی ہے؟ کہ جب آپ ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ ان کی غلطیوں کو ایک طرف کر کے اور ان کی شخصیت کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تب دوسرا فرد جو ہے اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ واقعتاً اس کے ساتھ جینوینلی کنیکٹڈ ہیں. اور میں لفظ استعمال کر رہا ہوں جینوینلی کنیکٹڈ. اور یہ جینوین کا لفظ میں نے ایک ایسے فرد سے سنا پہلی مرتبہ کہ جس نے بے انتہا لوگوں کو تبدیل کیا. دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے. میں بات کر رہا ہوں جنید زاہدی کی، اگر آپ جانتے ہیں. اس فرد کو میں نے دیکھا کہ یہ کس طریقے سے لوگوں کی خیر خواہی، کیئرنگ اور لوگوں کو جاننے والا معاملہ. لوگوں کی شخصیت ایک طرف، جامعہ کراچی ایم کیو ایم کا پیک کا دور، اور جنید زاہدی ان کے تمام لوگوں کے ساتھ اس طرح کنیکٹڈ. اے پی ایم ایس او کا یہ نفرت والا دور تھا ایم کیو ایم کا. نفرت کا مطلب جس میں بات نہیں کرنی، ہاتھ نہیں ملانا. ایسے موقعوں کے اوپر جنید زاہدی کو جن لوگوں نے کام کرتے ہوئے دیکھا، وہ ان صفوں کے اندر اتنے زیادہ گھسے ہوئے تھے کہ اے پی ایم ایس او کو اپنے لوگوں کو تلقین کرنی پڑتی تھی کہ جنید زاہدی سے نہیں ملنا ہے. ان لوگوں میں شامل تھے کنیکشنز کے لحاظ سے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو اس طریقے سے ان کے قریب جاتے ہیں تو آپ ان کی شخصیت کے ان پہلوؤں کی طرف بھی آپ کی نظر ہوتی ہے کہ جو ان کی شخصیت کا اچھا پہلو ہوتا ہے. اور میں یہ بات آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بات میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا اگلا جو ایلیمنٹ ہے وہ اپریسیشن ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ایک عجیب و غریب پریشانی کی بات ہے، ہم لوگوں کو ان کی کمی سے پہچانتے ہیں. ہم لوگوں کو کالا، ٹھگنا، گنجا، موٹا، یہ الفاظ ہم ان کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہم کسی کا تعارف کرا رہے ہوتے ہیں تو اس کی شخصیت کا جو کمزور ترین پہلو ہوتا ہے ہم اس کو سامنے رکھ کے پہلو پہ کرا رہے ہوتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ کہ ہم جس سے اس کا تعارف کرا رہے ہوتے ہیں وہ بھی کھٹ کر کے پہنچتا ہے، کیونکہ وہ بھی لوگوں کو ان کی شخصیت کی کمی کے پہلوؤں سے جاننے کی ایک بیماری میں مبتلا ہوتا ہے. اگر ہمیں لوگوں کو تبدیل کرنا ہے تو ہمیں جب ان کے ساتھ یہ والا ایلیمنٹ ہمارا شروع ہو، جہاں پر ہم ان کے ساتھ جینوینلی ان کی خیر خواہی والا معاملہ کریں اور جہاں پر ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. سمجھنے کی کوشش اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کر سکیں. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے سنا کہ جب کسی فرد کے متعلق
اس کی پیٹھ پیچھے. غیبت بڑے مزے کی چیز ہوتی ہے, چسکا ہے, چٹخارا ہے زبان کا. ہم کیا کرتے ہیں کہ جب وہ فرد جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا اور اس کی پشت پہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کسی ایسی چیز سے شروع کرتے ہیں جس سے ہماری زبان کو چٹخارا ملتا ہے, اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت کی کوئی کمی, اس کے عمل کی کوئی کجی, اس کی کوئی غلطی جو ہم نے دیکھ لی ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ہماری گفتگو اس کے متعلق ہوتی ہے وہ وہیں پر ہو رہی ہوتی ہے. میں نے ان لوگوں کو پایا اور پہچانا اور دیکھا کہ جب اس قسم کی کوئی بات کسی فرد کے متعلق اس کے پیچھے کی گئی تو ان لوگوں نے فوری طور پہ اس کو کاؤنٹر کیا اس کی شخصیت کے مضبوط پہلوؤں کے ساتھ. اس کے کسی ایسے عمل کو فوری طور کے اوپر وہ ڈسکشن کے اندر لے کر آئے جو عمل لائق تحسین عمل تھا. اس کے کسی ایسے کام کے متعلق انہوں نے بات کرنی شروع کی کہ وہ لوگ جو زبان کے چٹخارے میں تھے اور وہ لوگ جو غیبت کے اس لذت کے اندر گرنے والے تھے, اس کو وہ ایک مرتبہ جگا کے اور واپس لے کر آئے کہ لوگوں کو ان کی شخصیت کے اچھے پہلوؤں سے یاد کرنے کی کوشش کی جائے. اور میری کسی اور سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایک بات اور یاد رکھیے گا ہمیشہ, اور وہ ہیں کچھ روحانی چیزیں. وہ کیسی چیزیں؟ حکیم سعید, میں اس کی مثال دیتا ہوں اور پھر آپ کے پاس یہاں پر آتا ہوں. حکیم سعید نے ایک پاکستان ٹیلی ویژن بہت ہی اچھا شریف ترین ٹیلی ویژن ہوتا ہے اب بھی شاید نسبتاً تمام چیزوں میں, اس میں حکیم سعید کا ایک انٹرویو آ رہا تھا. تو حکیم سعید سے یہ سوال کیا گیا کہ حکیم صاحب یہ بتائیے کہ اچھے حکیم کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں. تو حکیم صاحب نے جو پہلی بات کی وہ کہا کہ اچھے حکیم کے لیے پہلی بنیادی چیز جو ہے وہ ایک اچھا کردار ہے. تو انہوں نے سوال کیا کہ اچھا کردار تو کسی بھی چیز کے لیے اچھا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا نہیں, اچھے حکیم کے لیے لازم ہے کہ اس کا کیریکٹر واقعتاً بہت اچھا کیریکٹر ہو. اور انہوں نے سوال کیا کیوں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ انسانی جسم جو ہے اس سے کچھ شعائیں نکلتی ہیں, ثابت شدہ چیز ہے, جن کے کیریکٹر کے اندر اچھائی موجود ہوتی ہے. ان کے اندر سے جو شعائیں نکلتی ہیں وہ نیچرلی اپنے قریب ترین والے فرد کو ایک سکون کی کیفیت کے اندر مبتلا کرتی ہیں. آپ یہ بات دیکھیے, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ والوں کی بیٹھیے, ان کی صحبت اختیار کیجئے, اچھی صحبت اختیار کیجئے, وہ کیا کیفیت ہے کہ آپ کو وہاں پہ پہلی چیز جو محسوس ہوگی وہ سکون محسوس ہوگا, جو اللہ سے تعلق کی وجہ سے جو ان کا نیچرل ایک اورا کہلاتا ہے. یہ آپ کا, آپ جہاں موجود ہیں اس کو انگریزی کے اندر آپ کی پرسنل سپیس بھی کہتے ہیں, اس کو آپ کا اورا بھی کہتے ہیں. یہ کیا ہے کہ آپ کے جسم سے کچھ شعائیں نکل رہی ہیں. وہ شعائیں نیچرلی آپ کے جسم سے جو نکل رہی ہیں اس میں آپ کے کیریکٹر کا بہت زیادہ عمل اور دخل موجود ہے. اگر آپ کا کیریکٹر پاکیزہ ہے تو اس بات کو لکھ لیجئے اور جائیے اور پاکیزہ لوگوں کے ساتھ بیٹھیے, اور جائیے اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے جو بدتنیت ہیں, جو بدنیت ہیں, جو برباد لوگ ہیں. آپ بیٹھیے, آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا. آپ کچھ لوگوں کے پاس جینوئنلی بڑا سکون محسوس کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس آپ کو بیٹھتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے. ایسی گھبراہٹ نہیں ہوتی کہ آپ کا دل بڑا دھڑکنے لگتا ہے, لیکن آپ ایک ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں جو آپ کو انکمفرٹیبل رکھتی ہے, جبکہ کچھ لوگوں کی کیفیت آپ کو سکون کے اندر رکھتی ہے. وہ کیفیت کچھ لوگوں کی موجودگی میں وہ کیفیت اس لیے سکون میں رکھتی ہے کہ ان کا جو معاملہ اللہ کے ساتھ اور ان کا جو کیریکٹر ہوتا ہے اس نے ان کے اندر سے وہ شعائیں دی ہوتی ہیں کہ جو سامنے والے فرد کو نیچرلی سکون میں مبتلا کرتی ہیں. یہ پروون اور ریسرچ. یہی چیز حکیم سعید نے کہی. انہوں نے کہا کہ جو مریض ہے وہ سکون کی تلاش میں آتا ہے. اگر حکیم کا کیریکٹر اچھا ہوگا تو وہ اس کے پاس پہلی چیز جو محسوس کرے گا وہ سکون محسوس کرے گا, اور اس کے بعد جو دوسری چیز کیریکٹر جس چیز کے ساتھ ہوتا ہے. کیریکٹر کیا ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے, اس کا کیریکٹر بلڈ ہوتا ہے. اس سے ہٹ کے زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کا کیریکٹر نہیں بلڈ ہو پاتا. تو جب وہ کیریکٹر بلڈ کرتا ہے, اور یہ بات جو ہے کیریکٹر کی, یہ اچھا تقویٰ آپ کو کئی درجے اوپر لے کے چلا جاتا ہے, ایمان آپ کو تمام درجوں کو کراس کرا دیتا ہے. لیکن ایک اچھا انسان وہ بھی ہو سکتا ہے جو دین سے اس کا تعلق نہ ہو. اچھے لوگ آپ کو وہاں پر بھی ملیں گے, لیکن وہ اچھے لوگ جو ہیں وہ آپ کو اخروی
کامیابی کی طرف نہیں لے کے جا سکتے. وقتی سکون مل جائے گا ان سے بھی آپ کو, وقتی سکون مل جائے گا, لیکن اخروی کامیابی نہیں ملے گی. ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں ٹوٹل پیکج کی. ٹوٹل پیکج کے اندر اگر آخرت میں کامیابی نہیں ہے تو سب برباد ہے. تو میں بات کر رہا ہوں کہ کیریکٹر وہ جو اللہ کے تعلق کے ساتھ موجود ہے, اور جب وہ کیریکٹر موجود ہے تو پہلی چیز جو آپ کو مل رہی ہے وہ سکون مل رہا ہے, اور دوسری چیز جو مل رہی ہے کیریکٹر کے ساتھ وہ یہ مل رہی ہے کہ جو فرد ایک اچھا کیریکٹر رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ ودیت ہوتا ہے کہ اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ اس کو کس مسئلے میں کرنا ہے. تو حکیم صاحب نے بنیادی بات کر کے ختم کر دی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کوئی ایک چیز پوچھتے ہیں کہ حکیم کے اندر کیا ہونا چاہیے تو بنیادی چیز جو ہے وہ حکیم کا کیریکٹر ہے. تو اس معاشرے میں آپ کیا کام انجام دے رہے ہیں؟ حکمت کا. اس معاشرے میں آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ بیمار لوگوں کو صحت دینے کی کوشش کر رہے ہیں. حکیم صاحب ان لوگوں کو صحت دینے کی کوشش کر رہے تھے جو جسمانی طور پہ بیمار ہیں. آپ کن لوگوں کو صحت دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جو روحانی طور پہ بیمار ہیں. تو اگر حکیم جو ہے وہ جسمانی صحت کے لیے کیریکٹر مانگ رہا ہے تو روحانی صحت کے لیے تو کیریکٹر لازم ہو گیا. تو اب میں اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں اپریسیشن سے. کسی فرد کے متعلق اچھی بات کرنے سے اس کے پیچھے, اس کے آپ سامنے اگر خراب بات کریں گے تو ویسے ہی جائے گا آپ کے پاس سے. لیکن وہ فرد جو آپ کے ساتھ موجود نہیں ہے اور اس کے متعلق آپ نے ایک محفل کے اندر, محفل دو لوگوں کی بھی ہو سکتی ہے, اس محفل کے اندر آپ نے اچھی بات کی, اس کا تعلق کیریکٹر سے کیا ہوا؟ اس کا تعلق یہ ہوا کیریکٹر سے حضرات کہ جب آپ لوگوں کے متعلق اچھی بات کریں گے تو اچھی بات کرنے کے لیے آپ جو چیز کر رہے ہوں گے وہ ایک ایفرٹ کر رہے ہوں گے, وہ اپنے آپ کو اندر سے ٹھیک کر کے اور اچھی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. تو آپ یقین رکھیے کہ جس فرد کے متعلق آپ اس کی پیٹھ کے پیچھے اچھی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے, اور یہ میری تجربے کی بات ہے, آپ لکھ لیجئے کہ آپ ایک ایسی محفل کے اندر موجود ہیں جہاں پہ اتفاقاً لوگوں نے کچھ غلط باتیں شروع کر دی ہیں ایک شخص کے متعلق, اور آپ میں سے کوئی ساتھی کو اللہ نے توفیق دی اور اس نے روکا اور اس نے اسی فرد کے متعلق اچھی بات کرنی شروع کر دی. اب یہ فرد جو اس فرد کے پیچھے, کسی فرد کے پیچھے اچھی بات کر رہا ہے, آپ لکھ لیجئے کہ اللہ ان کے روحانی کنیکشن کو بڑھا دے گا. ہمارا معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ ہم میتھمیٹکس کے اوپر یقین کرنے لگے ہیں. ہم یقین کرنے لگے 2+2=4 آلویز. نہیں, جو کام آپ کرنے نکلے ہیں اس کے اندر میتھمیٹکس کا تعلق نہیں ہے, اس کے اندر روحانیت بہت زیادہ انوالوڈ ہے. ایک طرف روحانیت اللہ سے تعلق کے ساتھ آئے گی, آپ کا قرآن, آپ کی نمازیں, آپ کا ذکر, آپ کا استغفار. ابھی استغفار کی بات ہو رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کتنی مرتبہ دن میں درود بھیجتے ہیں, تمام چیزیں روحانی طور پہ آپ کو مضبوط کرتی ہیں. لیکن فرد کے ساتھ فرد کا تعلق جینوئن طریقے سے کنیکٹڈ آپ کو روحانی مدارج میں اوپر لے کے جائے گا. اور اگر آپ کو واقعتاً افراد کے اندر تبدیلی لے کر آنی ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو یہ کوشش اور یہ ایفرٹ کرنی پڑے گی کہ شیطان اور نفس جو ہے وہ جیسے ہی آپ کو لوگوں کے متعلق نیگیٹو تھاٹس کے اوپر لے کر آئے, آپ ٹر گھما کے اس کو واپس لے کر آئیں اور آپ کی شخصیت, اس کی شخصیت کے ان پہلوؤں پہ غور کریں جو اپریسیشن کے لائق پہلو ہیں. اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ فرد کو جاننے کی کوشش کیجئے, آپ فرد کو جاننے کی کوشش کیجئے, اور جب آپ فرد کو جانیں تو پھر اس کے ان تمام پہلوؤں کی طرف آئیے جو قابل تحسین ہوں, چاہے ایک ہو. 99 صفات نیگیٹو ہوں, اور اگر آپ کوئی ایک پہلو اچھا نکال لیتے ہیں تو آپ اپنے عمل کی بنیاد اس ایک اچھے پہلو پہ رکھنے کی کوشش کیجئے. اور اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے, چونکہ شیطان ہمارے خون میں دوڑ رہا ہے, ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہے. تبھی اللہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہ ہمیں 2 ذکر بتائے کہ جو شیطان سے بچنے کے لیے. تبھی بتائے نا, اگر شیطان کو ہم قابو کر لیتے تو اللہ میاں کہتا جاؤ لڑو مارو شیطان کو, لیکن اللہ کو پتا ہے کہ جس مخلوق کو اس نے چھوڑا ہے وہ ہم سے طاقتور ہے, تو پھر اس نے اپنے بندوں کو ہتھیار بھی دیے ان سے لڑنے کے لیے. وہ ہتھیار اس لیے دیے کہ یہ شیطان جو ہے یہ تو ہمیں 1 منٹ میں ادھر سے ادھر لے کے جاتا ہے, یہ ہمیں 1 منٹ میں ایک اچھے فرد کا بھی نیگیٹو پہلو دکھا کے اور اس کی غیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ اپریسیشن کہاں ہوگی؟ اچھے پہلو کی کوشش کے ساتھ. بنیادی طور پہ یہ اپریسیشن اس کے
سامنے اس طریقے سے ہوگی جس میں اس کی ستائش اس طرح نہیں ہوگی کہ آپ جس کے بارے میں سمجھایا کہ جب کوئی تمہاری تعریف کرے تو اس کے منہ پہ مٹی پھینکو کھاد بھر کے. لیکن وہ کن لوگوں کے متعلق فرمایا گیا؟ جو آپ کی تعریف کر کے آپ کے اندر ہوا بھرنا چاہتے ہیں اور ہوا بھر کے آپ کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک اپریسیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے فلاں چیز جو کی تھی یہ ایک بہت ہی احسن عمل تھا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ احسن عمل آپ جاری رکھیں. اور اس کے ساتھ اس کی اپریسیشن کہاں ہونی ہے؟ اس کی اپریسیشن جو ہے وہ اس کے پیٹھ پیچھے بھی ہونی ہے, صرف فیس پہ نہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کے منہ پہ مٹی پھینکنے کے بارے میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو صرف آپ کے چہرے پہ آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کے پیچھے ان سے زیادہ غیبت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. لیکن ایک فرد جو آپ کے پیچھے اور آپ کے فیس پہ ایک جیسا ہے, وہ ایک جیسا ہے, یہ وہی کیریکٹر ہے جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں. یہ وہی کیریکٹر ہے جس کو حکیم سعید نے کہا کہ یہ کیریکٹر ہونا چاہیے حکیم کا. تو یہ جو پہلو ہے کہ آپ افراد کو ان کی غلطیوں پہ, ان کی کمیوں پہ, ان کی کوتاہیوں پہ, ان کی بے وقوفیوں پہ, ان کی شخصیت کے ویک پہلوؤں سے ان کی پہچان مت کیجیے, نہ ان کو ٹیگ کیجیے, جو ہمارے معاشرے کا اس وقت چلن عام ہے, اس سے نہ ٹیگ کیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی غیبت سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے. نتیجہ کیا ہوگا؟ نمبر 1, جس فرد کو آپ اس کی شخصیت کے مضبوط پہلوؤں کے حوالے سے بات کریں گے وہ اپنے اندر ایک کانفیڈنس محسوس کرے گا, وہ اپنے اندر ایک کانفیڈنس محسوس کرے گا. پرسنل ایکسپیرینس, بہت ساری جگہوں پہ میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ کام کیا جو اپنی ذات کے متعلق جو تھے وہ شدید غلط فہمی کا شکار تھے. نیگیٹیولی سینس میں کہ ان کا کوئی کانفیڈنس نہیں تھا. آپ ان کو کوئی کام دینے کی کوشش کریں تو ان کے ہاتھ پاؤں ہلنے شروع ہو جاتے تھے. آپ ان کو کسی چیز کے ذمہ دار بنائیں تو وہ آپ سے آ کے خاموشی سے اکیلے میں کہتے تھے کہ میں کام نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا سر؟ یہ مجھے آتا نہیں ہے, میں کیسے کام کروں گا. ایسے موقعوں پہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک ہاں یار ٹھیک ہے, آپ یہ کام چھوڑ دیں, کسی اور کو دے دیں. لیکن وہ لوگ مضبوط کیسے ہوئے؟ وہ ایسے مضبوط ہوئے کہ آپ نے ان کو بیٹھ کے ان کی شخصیت کی 1 یا 2 چیزیں بتائیں اور آپ نے ان کو ایک چھوٹی سی گائیڈ لائن دی کہ آپ کو صرف یہ چیز پکڑنی ہے اور اس کے تھرو اس کام کو کرنے کی کوشش کرنا ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں نے اپنی بساط سے بہتر کام کر کے دیا. اپریسیشن چھوٹی سی, اور غیبت سے بچانا یعنی ان کے پیچھے ان کی اپریسیشن, تاکہ آپ روحانی طور پہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں. اور یہ روحانی کنیکشن لوگوں کی تبدیلی کے لیے انتہائی ضروری ہے. ہم اس کو نیگیٹ کر دیتے ہیں, ہم صرف سائنٹیفک ہو جاتے ہیں. سائنس یہ تمام چیزوں کو اس لیے کہہ رہی ہے کہ جب وہ ریسرچ کر کے پہنچی تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ان نون کنیکٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. وہ ان نون کنیکشن مجھے اور آپ کو تو پتا ہے, ہمیں تو بہت پہلے بتا دیا گیا تھا. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس لیے کنیکٹ ہو جاتے ہیں کہ لوگ جینوئن فیلنگز کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تیسری چیز جو کسی فرد کو تبدیل کرنے کے اوپر آتی ہے وہ آپ کی اپریسیشن ہے. اپریسیشن کے بعد جو چوتھا پہلو ہے وہ یہ کہ جب آپ نے لرننگ کی, آپ نے ایک فرد کو جانا اور آپ نے اس کو سمجھا, تو جہاں پر آپ کو اس کی شخصیت کے مضبوط پہلو نظر آئے وہاں پر آپ کو اس کی ویکنیسز نظر آ جائیں گی, آپ کو اس کی شخصیت کے کمزور پہلو نظر آ جائیں گے. ہمارے معاشرے کے اندر انگریزی بولنے کا چلن بڑا عام ہے. لوگ انگریزی بولنا چاہتے ہیں, انفارچونیٹلی وہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی بول کے وہ اپنے آپ کو عالم یا پڑھا لکھا ثابت کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, معاشرے کا چلن ہے, مجبوری ہے. وہ غلط انگریزی بول رہا ہے. سارے لوگ وہ موجود ہیں کہ جو اس سے بہت بہتر انگریزی جانتے ہیں. وہ بیچارہ اس گروپ میں اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے, ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, وہ غلط انگریزی بول لیتا ہے. آپ کو اس انگریزی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ جس الفاظ کا استعمال کر رہا ہے یہ غلط لفظ ہے, غلط طریقے سے ادا کر رہا ہے. آپ کے پاس ایک بہت بہتر ہے, آپ 50 لوگوں کے سامنے کریکٹ کر دیں, بھائی جان یہ جو آپ نے بولا ہے نا یہ لفظ نہیں ہوتا, یہ والا لفظ ہوتا ہے. کر دیں, کریکشن ہے, ٹھیک ہو جائے گا, بالکل ٹھیک ہو جائے گا پھر, لیکن آپ سے بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا وہ.
ایک فرد ایک کام کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کام کے اندر بار بار غلطی کر رہا ہے. پریکٹیکل کام کر رہا ہے, غلطی کر رہا ہے بار بار. آپ کا رویہ ہے کہ آپ 10 لوگوں کے سامنے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, اور آپ کا دوسرا رویہ یہ ہے کہ آپ اس کو الگ سے لے جائیں اور آپ اس کو صرف یہ بات بتا دیجئے کہ یہ کام ایسے نہیں ہوگا, یہ کام ایسے ہوگا, یہ لفظ یہ تھا اور یہ یہاں نہیں استعمال ہوگا اور اس کو یہ کہا جائے گا. آپ اس کو بتائیں گے کہ اس نے فلاں جگہ غلطی کی, لیکن آپ نے اس کو لوگوں کے سامنے نہیں اس کی تذلیل کی, آپ نے اس کو شرمندہ نہیں ہونے دیا. یہ ایک پہلو ہے صرف کنٹریبیوشن کا. کنٹریبیوشن پہ اگر آپ آئیں تو یہ تو پوری دنیا ہے, یہ پوری دنیا ہے. آپ کو اللہ نے کچھ اسکلز دے دی ہیں, آپ کا کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر, آپ کو اللہ نے اسکل دے دی ہے. یہ اسکل اللہ کسی کو بھی دے سکتا ہے. اس اسکل کو آپ اپنے ساتھ رکھیے اور اپنی قبر میں لے کے جائیے. اس اسکل کو آپ اپنے ساتھ رکھیے اور اس سے نوٹ بنائیے. اس اسکل کو اپنے ساتھ رکھیے اور شہرت کمائیے. اس اسکل کو اپنے ساتھ رکھیے اور لوگوں کو نیچے دکھائیے. یہ رویہ ہے. اور وہی اللہ نے جو آپ کو اسکل دی, وہی جو نعمت اللہ نے آپ کو دی, اس نعمت کو آپ شیئر کرنا شروع کر دیجئے. آپ کو اللہ نے علم دیا, آپ اپنے علم کو شیئر کیجئے. اللہ نے آپ کو پیسے دیے, آپ اپنے پیسے سے لوگوں کی مدد کیجئے. اللہ نے آپ کو اختیار دیا, آپ اپنے اختیار سے لوگوں کی مدد کیجئے. اللہ نے آپ کو نظر دی, آپ اپنی نظر سے لوگوں کی مدد کیجئے. یہ کنٹریبیوشن ہے. اور یہ کنٹریبیوشن, اس کا طریقہ کار کیا بتایا گیا کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. جس کو آپ دے رہے ہوتے ہیں اس کو عمومی طور پہ خبر ہوتی ہے, چاہے آپ اس کی کریکشن پروفیشنلی کر رہے ہوں, چاہے آپ اس کی کریکشن پرسنلی کر رہے ہوں, چاہے آپ اس کی مالی مدد کر رہے ہوں, چاہے آپ اس کو کسی مصیبت سے نکالنے کے لیے جس کے اندر وہ غلطی سے پھنس گیا ہو, اپنے اختیار کو استعمال کر رہے ہوں جائز طریقے سے, آپ اس کی کسی اور طریقے سے مدد کر رہے ہیں, اس کو پتا ہوتا ہے کہ آپ مدد کر رہے ہیں. یہ مدد اب اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ میں کسی کی مدد کروں اور اس کے بعد ہر جگہ اس چیز کا اظہار بھی کروں کہ آپ کو تو پتا ہے, پھر یاد ہے کیا ہوا تھا, پھر کون آیا تھا آپ کی مدد کے لیے؟ آپ کا بھائی, جو ہمارا رویہ ہوتا ہے. یاد ہے وہ جب مسائل ہو گئے تھے تو پھر تو یاد رکھیے گا. پھر ہو سکتا ہے کہ اور کیوں کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ ہم باقی لوگوں پہ اپنی دھاک بٹھانا چاہ رہے ہو, ہم باقی لوگوں کو بھی متاثر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. متاثر ہو جاتے ہیں لوگ. یہ معاشرہ جو ہے نا, یہ بہت ہی ہلکا پھلکا اور بڑا بیکار قسم کا معاشرہ بنتا چلا جا رہا ہے. لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. لیکن آپ فرد کو تبدیل کرنے نکلیں, آپ متاثر کرنے نہیں نکلے اس کو. اگر آپ جینوئن تبدیلی لے کر آتے ہیں تو آپ کے وہ تمام کنٹریبیوشن جو اس کو کسی بھی طریقے سے بہتر کریں گے, اس کے عمل کو, اس کے سوچ کو, اس کی فکر کو, اس کی صحت کو, اس کے مسائل کو, یہ کنٹریبیوشن ہے. آپ نے اس کی پرسنالٹی کے اندر پرابلمز دیکھ لیے. آپ نے دیکھا کہ وہ پریشر آتا ہے تو کانپنے لگتا ہے. آپ نے دیکھا کہ بولنے کے وقت بول نہیں پاتا. آپ نے دیکھا کہ ڈیسیجن لینے کے وقت ڈیسیجن نہیں لیا جاتا. آپ نے دیکھا کہ کام کرنے میں کسی مخصوص وجہ سے کوئی غلطی کرتا ہے. یہ تمام چیزیں جب آپ ٹھیک کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کو غیر محسوس طریقے سے ٹھیک کرتے ہیں کہ معاشرہ اس کو نہیں محسوس کر رہا ہوتا, وہ فرد اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ آپ جینوئن کنیکشن کے اندر موجود ہیں, تو اس کے وہ نتائج حاصل ہوتے ہیں کہ جو ہماری توقعات سے بہت زیادہ باہر ہوتے ہیں. میری پروفیشنل لائف کا کیریئر کہ میرے ایک سبارڈینیٹ نے ایک غلطی کی اور اس نے 10 لوگوں کو ای میل اور سی سی کی ہوئی تھی اس کے اندر, اور میجر غلطی تھی اس چیز کی. میں نے اس کو ایک پرسنل ای میل لکھی جس کے اندر میں نے اس کو لکھا 1-to-1 ای میل, جس میں اندر میں نے کہا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں. ان تمام چیزوں کو فوری طور پہ کریکٹ کر کے خود بھیجو, اس سے پہلے کہ کوئی اور آدمی یہ تمام چیزیں بھیج دے اور تمہاری پوزیشن کی ایسی کی تیسی ہو جائے. ایک بڑا چھوٹا سا عمل تھا, اس نے 15-20 منٹ کے اندر اس کو ریکیلکولیٹ کیا, اور ریکیلکولیٹ کرنے کے بعد اس نے نئی فگرز ڈال کے بھیجیں اور اس نے ایکسیپٹ کیا پبلکلی کہ یہ غلطی ہو گئی تھی. اس نے بھی یہ کہیں چیز نہیں لکھی, کسی نے مینشن کیا, بات آئے گئی, ختم ہو گئی, میں بھی بھول گیا اور وہ بھی بھول گیا. اس واقعے کے تقریباً کوئی 1.5 سال کے بعد میرے ساتھ ایک معاملہ ہوا.
اور اس معاملے کے اندر مجھے اللہ کی طرف سے غیبی مدد اس صورت میں آئی کہ کچھ لوگ میرے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کچھ چیزیں پریزنٹ کی جن چیزوں نے میری پوزیشن کو بڑا اسٹرانگ کر دیا اس کیس کے اندر. اور ان میں سے ایک فرد یہ بھی تھا جو اس وقت مجھے رپورٹ کرتا تھا اور اس کے بعد وہ بھی ایک سینئر پوزیشن پہ چلا گیا تھا. اور اس کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو یاد ہے کہ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا. مجھے یاد نہیں آیا, اس نے مجھے یاد دلایا. کہنے لگا یہ ہوا تھا, میں نے 8 لوگوں کو وہ سی کی ہوئی تھی وہ ای میل, اور 3 لوگوں کو لکھی ہوئی تھی, اور اس کے اندر یہ میجر غلطی موجود تھی. اور اس کے اگلے 5 منٹ کے بعد آپ کی ایک 1-to-1 ای میل مجھے آئی تھی, اور اس 1-to-1 ای میل کے اندر آپ نے آئیڈینٹیفائی کر کے مجھے دیا تھا کہ میں نے جو اسیسمنٹ کیا ہوا تھا, کچھ فگرز اس کے اندر ڈالی ہوئی تھی جس پہ آگے کی کچھ فورکاسٹ تھی, اس کے اندر ایک میجر غلطی ہوئی ہوئی تھی. اور نتیجہ کیا ہوا کہ میں نے اگلے 15 منٹ کے اندر اسے کریکٹ کر کے ٹھیک کر کے بھیج دیا, اس سے پہلے کہ اس کو کوئی اور پکڑ سکتا. اور نتیجہ ہوا کہ وہ چیز ٹھیک ہو گئی. کہنے لگا وہ دن تھا, مجھے یاد تھا, اور میں نے اپنے آپ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر میں نے کہیں مجھے موقع ملا تو میں بغیر آپ کے کہے, بغیر کسی اور کے کہے, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا کہ جس کے اندر, اور پروفیشنل لائف کے اندر 50 معاملات ہوتے رہتے ہیں, آپ سب واقف ہوں گے ایسی جگہوں کے اوپر, اس نے کہا تھا کہ میں کمیٹڈ تھا, آپ کو بغیر بتائے میں کمیٹڈ تھا کہ اگر ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ درپیش ہوا اور میرے سامنے سچویشن آئی تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا, چاہے باقی معاملہ کچھ بھی ہوتا رہے. یہ معاملات پرسنل زندگی میں آپ کے ارد گرد بھی ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن اس پرسنل زندگی کے اندر ایک کنٹریبیوشن اگر آپ کی وہ ہو جس سے آپ اپنے ایک پڑوسی کی مدد کر کے اپنے پورے محلے والوں کو امپریس کرنا چاہتے ہو, یا دوسرا طریقہ یہ ہو کہ آپ اس پڑوسی کی مدد کریں کہ صرف پڑوسی کو پتہ چلے کہ آپ نے مدد کی تھی, پورا محلہ آپ کے عمل سے تھوڑی دیر کے لیے امپریس ہو جائے گا, پھر بھول جائے گا, اور وہ فرد جو ہے اس کی شاید ناک بہت نیچے ہو جائے گی لوگوں کے سامنے کہ دیکھیں یہ ساتھ میرے ہوا. لیکن اگر آپ نے اس کو کنٹریبیوٹ کیا, اس کی کسی بھی طور پہ مدد کی, اسے یہ بات یاد رہے گی, اور کم از کم ایک آدمی ضرور تبدیل ہو جائے گا. اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر ایک آدمی کو بھی تمہاری وجہ سے ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کریں, ہم ایک فرد کو تبدیل کرنے کی سوچ لیجیے کہ ہم ایک فرد کو تبدیل کریں گے. اور اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ یہ عمل جو ہے یہ ایک دفعہ کا نہیں ہے. اور کیوں اس عمل کو ہمیں بار بار کرتے رہنا ہے؟ اس لیے کرتے رہنا ہے کہ آپ ایز اے لیڈر اس فرد کو تیار اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کو فرد کو تیار کر رہے ہیں, آپ اس فرد کی تیاری کا کام اس لیے کر رہے ہیں کہ جب آپ اس جو آپ کا عمل کا وقت ہے وہ ختم ہو, اور جب آپ جو ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کیے جا رہے ہوں, تو اس وقت یہ چیز آپ کے کام آ رہی. چاہے وہ کسی کو جینوئنلی کیئر کرنا اس کی ہو, چاہے وہ اس کو اس لیے جاننا کہ آپ اس کی شخصیت کے اچھے پہلوؤں کو سمجھ سکیں, چاہے اس کی موجودگی میں یا اس کی غیر موجودگی میں اس کی اپریسیشن ہو اور اس کی غیبت کو روک سکیں, اور چاہے اس کی آپ مدد کرتے چلے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ فرد آپ کے قریب نہ آئے, تو آپ کی نیت کیا ہوگی؟ آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ یہ تمام عمل جو ہے یہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اس فرد کو تبدیل آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اگر آپ اس نیت کے ساتھ نہیں چلیں گے تو آپ بڑی جلدی مایوس ہونا شروع ہوں گے. اس لیے کہ ایک تو آپ کو نظر آنے والے چیلنجز ہیں, ایک آپ کو نہ نظر آنے والا چیلنج ہے. وہ نہ نظر آنے والا چیلنج کون ہے؟ شیطان ہے. وہ موجود ہے نا آپ کے ساتھ. وہ تو حج جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے سر پہ سواری کر رہا ہوتا ہے. تو یہ تو معاشرہ کون سا معاشرہ ہے جس کے اندر اس وقت آپ رہ رہے ہیں؟ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں آئے گا بیچ میں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کارروائی نہیں کر رہا ہوگا, وہ آپ کو مایوس نہیں کر رہا ہوگا, وہ اس فرد کے ذہن کے اندر چیزیں نہیں ڈال رہا ہوگا. تو یہ ہماری بھول ہے نا. تو اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ نمبر 1,
ہم کمیٹڈ ہوں کہ ہم تو یہی کام کریں گے اور اسی طریقے سے کرتے چلے جائیں گے. نمبر 2, ہم یہ کام مستقل کرتے چلے جائیں گے. نمبر 3, اس کام کو کرنے کے پیچھے ہمارا صرف ایک مقصد ہے اور وہ یہ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اور اگر ایک فرد بھی ہم نے تبدیل کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے اوپر بھی اپلائی ہو جائے گی. اور وہ اگر ہمارے اوپر اپلائی ہو گئی تو آپ سمجھیں کہ ہمارا بیڑا اس دنیا اور آخرت دونوں میں پار ہو جائے گا. اور اگر ہم نے اسی طریقے سے لوگوں کو کنورٹ کرنا شروع کیا تو ہم اس معاشرے میں ان انڈیویجولز کی, ان افراد کی تعداد بڑھائیں گے جو خیر ہیں. اور جس معاشرے کے اندر ان لوگوں کی تعداد بڑھنی شروع ہو جائے گی جو سراپائے خیر ہوں گے تو اس معاشرے پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہمارا مقصد جو ہے وہ بڑا لانگ ٹرم ہے. تبھی میں نے آپ سے کہا وہ جو کیریکٹر والی بات کی تھی کہ نان مسلمز کے اندر بھی آپ کو بڑا کیریکٹر نظر آئے گا, لیکن نان مسلمز کا کیریکٹر جو ہے نا وہ اس دنیا کے اندر ایک چھوٹے سے دائرے کے اندر گھوم کے ختم ہو جائے گا. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہمارا معاملہ تو اس دنیا کے بعد زیادہ اہم ہے, اخروی معاملہ ہمارا زیادہ اہم ہے. تو ہماری نظر جب وہاں ہوگی تو اس کے اندر ایمان اور تقوی لازم ہو جاتا ہے. کنٹریبیوشن جب آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ اسی اسپرٹ کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ بہت سارے مواقع ہوتے ہیں جس میں آپ ایک فرد کو کھڑے ہو کے تھپڑ بھی رسید کر سکتے ہیں پبلکلی اور وہ تھپڑ کھا کے ناراض نہیں ہوتا آپ سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنے سارے چیزوں کو اپنے ساتھ ہوتا ہوا دیکھ چکا ہوتا ہے, محسوس کر چکا ہوتا ہے. اور یہ معاشرہ شدید طور پر اس وقت پیاسا ہے اس عمل کا. یہ جو میں نے آپ کو عمل بتائیں, یہ معاشرہ شدید طور پہ اس چیز کا پیاسا ہے, پرووائڈڈ یہ کہ آپ ایک دفعہ کر کے اور یہ نہ سمجھیں کہ فارغ ہو گئے. جس طرح دن میں فجر کی نماز ایک مرتبہ پڑھ لی اور 4 دفعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے فجر کی نماز, تو یہ فجر کی نماز نہیں ہے دن کی کہ یہ ایک دفعہ ہو گئی تو فرض پورا ہو گیا. یہ مستقل کرنے رہنے والا کام ہے. جب آپ کنٹریبیوشن کرنے پہ آ جاتے ہیں اور آپ واقعتاً اس کے وہ کچھ دیتے ہیں جو اس کو جینونلی محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کمی تھی اور اس سے اس کا فائدہ ہوا ہے, تو آپ چلے جاتے ہیں وربلائزنگ پہ. یعنی اگر کسی فرد کے اوپر آپ کو کوئی تنقید کرنی ہے اس کی بہتری کے لیے, تنقید برائے تنقید نہیں, وربلائزنگ تنقید برائے اصلاح ہے, تو یاد رکھیے گا کہ تنقید برائے اصلاح جو ہے وہ ان 4 سٹیپس کے بعد آتی ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہم پولیٹیکل بحثوں میں جاتے ہیں سب سے پہلے, اس کے بعد پولیٹیکل بحث جو ہوتی ہے وہ پرسنل بحث کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے, اس کے بعد ہم لوگوں کے لفظ پکڑنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے بعد ہم لوگوں کو وہ تمام چیزیں یاد دلانا شروع کرتے ہیں جو انہوں نے غلط کی ہوئی تھی, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی گفتگو کے بعد ہم افراد کو تبدیل کر دیں گے. اور یہ غلطی مجھ سے بھی بے تحاشا دفعہ بحثوں کے اندر دوستوں سے اور اندازہ ہوا کہ نہیں, تنقید برائے تنقید جب ہوتی ہے جوش میں, آپ جوش خطابت میں اور وہ ٹی وی ٹاک شوز دیکھ دیکھ کے جو کچھ آپ جمع کر چکے ہیں اپنے پاس, وہ ایمونیشن کہیں نہ کہیں تو فائر کرنا ہوتا ہے نا, تو وہ ایمونیشن ہم فائر کر دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو اتنی محنت کی ہوتی ہے ایک فرد کے اوپر وہ آپ 1 گھنٹے کی بحث کے اندر فارغ کر چکے ہوتے ہیں. اور دوسرا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ان فاؤنڈیشنز کے اوپر کھڑا ہی نہیں کیا ہوتا. یہ پلر دیکھ رہے ہیں نا آپ اس عمارت کے, یہ پلرز ہیں نا, ان پلرز میں سے آپ 3 پلرز کو ہلا دیجئے اس جگہ سے, پھر آپ اس بلڈنگ کی پوزیشن دیکھیے. تو یہ جو کیئرنگ ہے, لرننگ ہے, اپریسیشن ہے, کنٹریبیوشن ہے, یہ پلرز ہیں. آپ نے ان پلرز میں صحیح مال بھرا نہیں ہوگا اور اوپر سے آپ تنقید کا بوجھ ڈالیں گے تو وہ پوری بلڈنگ کولیپس ہوگی. تو نمبر 1 وربلائزنگ ضروری ہے. فرد کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے اوپر تنقید کرنی ہوگی, لیکن تنقید برائے تنقید نہیں, تنقید برائے اصلاح. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے 1 منٹ مینیجر, جو بالکل نئے لوگ مینجمنٹ کے اندر آ رہے ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کی لیے دی جا رہی ہوتی ہے. اس کی کچھ چیزیں اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اپریسیشن جو ہوتی ہے نا, کسی نے کوئی اچھا کام کر دیا تو وہ تو اچھی بات ہے کہ آپ 4 لوگوں کے سامنے بتائیں کہ دیکھیں اس نے یہ اچھا کام کیا ہے. آپ کا سبارڈینیٹ جو آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا, ایک تو بات یہ نا کہ آپ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں, میں 4 لوگوں کے سامنے آپ کی تعریف کر رہا ہوں, تو یہ کیا مقصد ہے, یہ وہ والا مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ایک جگہ وہ ہے جہاں پر وہ فرد آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا, آپ ہی اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ایسے موقع پہ اس نے کوئی اچھا کام کیا
تو انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ کچھ لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کریں, وہ اپنے آپ کو بہت کانفیڈنٹ محسوس کرے گا. لیکن ایک ایسا فرد جو خالصتاً آپ کے اختیار میں ہو, یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں, جو خالصتاً آپ کے اختیار میں ہو, آپ کے انگوٹھے کے نیچے ہو, آپ سے اسٹیپ نیچے ہو, وہ بھی اگر کوئی غلطی کرے تو اس پر جب تنقید ہوگی اور اس کا جب ریپریمانڈ ہوگا تو لازم ہے, لازم کہ 1-to-1 ہوگا, بند کمرے میں ہوگا, پبلکلی نہیں ہوگا, لوگوں کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ نہیں ہوگی. اور ہمارے یہاں تنقید کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تذلیل ہوتا ہے. ہم تذلیل سے تصحیح نہیں کر سکتے. ہم زور بیان سے, زور خطابت سے لوگوں کو نیچا دکھا کے ان کو تبدیل نہیں کر سکتے, یہ طے شدہ بات ہے. ہم ان کو اپنے سے دور کر سکتے ہیں, جو ہم نے کیا ہے بے تحاشا دفعہ, بے تحاشا لوگوں کو. ہم ان پہ تنقید کر کے ان کو, جو آپ کے مخالف نہیں تھے, اپنا مخالف بنا سکتے ہیں. ہم ان کے دلوں کو توڑ سکتے ہیں, ہم ان کے کانفیڈنس کو شیک کر سکتے ہیں, لیکن ہم انہیں مضبوط کر کے, کھڑا کر کے, اور ان کو اپنے مقصد پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں کر سکتے. تو وربلائزنگ تنقید ضروری ہے, لیکن تنقید کے اندر جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جس طریقے سے آپ نماز کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ آپ پہلے نیت کریں گے اور اس کے بعد آپ کیا پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ جائیں گے رکوع میں, پھر اس کے بعد آپ اٹھیں گے اور سجدے میں جائیں گے, اور اس کے بعد پھر آگے کے پروسیس, اس طریقے سے یاد رکھ لیجئے گا, یہ بھی ریلیجیس ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعتاً آپ کسی کو بتا سکیں کہ اس کے اندر کیا پرابلمز ہیں, تو بجائے اس کے کہ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اور اس کی پرابلم سے شروع کرائیں, برائے مہربانی اپنے آپ کو یہاں سے شروع کروائیں. آپ یقین کیجئے کہ اس موقع تک آتے آتے بہت ممکن ہے کہ اس کے وہ مسائل ہی ختم ہو چکے ہوں جس پر آپ کو یہ خیال آیا ہو کہ اس کو کریکٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر نہیں ہوئے ہوں گے تو آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ نے ان تمام پروسیسز کو پورا کیا ہوگا, تمام اسٹیپس کو پورا کیا ہوگا, تو جب آپ اس پہ تنقید کرنے جا رہے ہوں گے تو اس کے جو کان ہیں وہ اتنے بڑے ہو چکے ہوں گے, اس کا دل آپ کی تنقید کو سننے کے لیے اتنا بڑا ہو چکا ہوگا, اس لیے کہ وہ جانتا ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ بہت جینوئنلی کنیکٹڈ ہیں, آپ اس کے ساتھ, آپ واقعتاً اس کا بھلا چاہتے ہیں, آپ اس کی تذلیل نہیں کرنا چاہتے. وربلائزنگ کے بعد جو اگلی چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیسکلی لیڈنگ. یعنی لیڈنگ جو آپ کی شروع ہوتی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. یعنی جب آپ لوگوں کو جب لے کر آ رہے ہوں گے اپنے کام کے لیے, اب جب آپ لوگوں کو کہہ رہے ہوں گے کہ وہ آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں, تو پھر یہ وہ جگہ ہوگی کہ لوگ دل کے ساتھ آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو رہے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو وہ لوگ آپ کے ساتھ اپنی کسی ضرورت کے تحت چل رہے ہوں گے. وہ لوگ آپ کے ساتھ اس لیے نہیں چلتے ہوں گے کہ وہ آپ کو اپنا لیڈر مانگ رہے ہوں گے. تو لیڈنگ جو شروع ہوتی ہے وہ اتنے سارے اسٹیپس کو کرنے کے بعد پھر لیڈنگ شروع ہوتی ہے. لیڈرشپ ہم کیا کرتے ہیں, ہم پہلی اسٹیج سے لیڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کسی علاقے کے ذمہ دار بنیں, ہم کسی حلقے کے ذمہ دار بنیں, ہم کسی ادارے کے ذمہ دار بنیں, ہم کسی کمپنی کے اندر ذمہ دار بنیں, ہم پہلی اسٹیج سے اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں ایز اے لیڈر. میں لیڈر ہوں, تمہیں میری بات ماننی پڑے گی. لیکن ہم نے کچھ لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کے پیچھے لوگ دیوانے ہیں, جن کے پیچھے لوگوں نے اپنی نوکریاں چھوڑ دیں, اپنے کیریئر چھوڑ دیے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے نوکری نہیں کرنی, مجھے اس کے ساتھ کام کرنا ہے. وہ کام وہ بھی کر لیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے لوگوں کو سمجھا, جنہوں نے ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی پازیٹیولی, جنہوں نے لوگوں کو میسمرائز اس لیے نہیں کیا کہ وہ لوگوں کو میسمرائز کر کے اور اپنے پیچھے چلائیں گے, جس طریقے سے وہ پائٹ پائپر جو تھا وہ بانسری بجاتا ہوا چلا گیا اور چوہے چلے گئے. لیکن اگر آپ کی بانسری یہ ہے, اگر آپ کی بانسری یہ ہے اور اگر آپ کے سر یہ ہیں, تو آپ یقین کیجئے کہ جب آپ چلنا شروع کریں گے تو آپ کے پیچھے جم غفیر چلے گا. اور اگر جم غفیر نہ بھی چلے
اور آپ نے جینوئنلی یہ کام کر لیا ہوگا تو جو آپ کا عمل چلے گا وہ اس دنیا میں نہیں آخرت میں بھی آپ کے پیچھے جم غفیر کی صورت میں چل رہا ہوگا. یہ ہے لیڈرشپ لوپ جس کو ہم یہاں کمپلیٹ کرتے ہیں. اور اس لیڈرشپ کے لوپ کے بعد آخری چیز جو ہوتی ہے وہ سکسیڈنگ ہوتی ہے. وہ بندہ تیار ہو چکا ہوتا ہے آپ کی پوزیشن پہ آ کے اور آپ کے کام کو سنبھالنے کے لیے. اگر یہ سچویشن نہیں ہوتی تو پھر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو ایک فرد کے بعد دوسرے افراد کار نہیں مل رہے ہوتے. پھر لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تھوڑے سے ٹائم کے لیے اور اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. پھر وہ لوگ آپ کے لیے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے تو آتے ہیں لیکن جب ان کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو آپ بھی ان کو بھول جاتے ہیں, وہ بھی آپ کو بھول جاتے ہیں. تو جہاں پہ کیئرنگ کا ایلیمنٹ شروع ہوتا ہے وہاں پہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس لوپ کو ہمیں چلاتے رہنا ہے, اس عمل کو جاری رکھنا ہے. تب تو آپ فرد کو تبدیل کریں گے لانگ ٹرم بیسس کے اوپر. اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا اور آپ نے ایک ایک دفعہ کر کے اور اس کو فرض سمجھ کے کہا کہ فرض تو ادا ہو گیا, تو فرض تو شاید ادا ہو گیا لیکن کام نہیں ہوا. تو جسے کہتے ہیں نا آپ کی حاضری تو لگ گئی, پروگرام تو ہو گیا, لیکن اس پروگرام سے کیا اس کے اہداف حاصل ہوئے؟ وہ اہداف حاصل نہیں ہوئے. اور ہم پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب فلاں ایڈ کمیٹی اور یہ والی اور یہ سب, وہ تمام جو کمیٹیز ہماری بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ وہ ایک چیک لسٹ کے اوپر ٹک تو کر رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ چیک لسٹ کو جو ہے نا وہ فرد تبدیل نہیں ہو رہا ہوتا. وہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں آ رہے ہوتے. ہم ان کو جاتے ہیں, ان سے ملتے ہیں تو پروگرام کی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. ہم ان سے جا کے مل رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو اپنے ساتھ لے کے جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, چوتھی مرتبہ وہ گھر سے غائب ہونا شروع ہو جائے گا. وہ باہر میسج بھجوا دے گا میں موجود نہیں ہوں. وہ آپ کو دیکھ کے گلی سے مڑ جایا کرے گا. لیکن جو لوگ یہ پروسیس پورا کر رہے ہوتے ہیں وہ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ ان سے ملنے آ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جینوئن کنیکشن ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ریسرچ بیس سائیکالوجی ہے. سب سے جو اہم چیز اور جس کی بات پر میں اپنی بات ختم کروں گا, 10:30 بھی بج چکے ہیں, وہ یہ ہے کہ دعا کے بغیر ممکن نہیں ہے کوئی چیز. اللہ کا اذن شامل ہے, اللہ کا اذن آپ کی دعا کے بغیر ہی بہت ساری چیزیں کرتا ہے. لیکن جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ایک چیز انتہائی کم ہو چکی ہے, مگر میں اپنی بات تو کم از کم کر رہا ہوں. ہمارا اللہ سے تعلق یقیناً بہت ہوگا, لیکن جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ عبادات کا مغز ہے, عبادت کا مغز ہے دعا, وہ دعا جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے ختم ہو گئی ہے. ہم دعا نہیں مانگتے. اور دعا کے بارے میں حضرت عمر نے کیا فرمایا مانگنے کے بارے میں؟ میرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو میں کس سے مانگتا ہوں؟ اللہ سے مانگتا ہوں. اور لوگوں کا اللہ پہ مانگنے کا یقین کیسا کہ جن لوگوں نے گھوڑے دوڑائے تھے, جن کے بعد آپ نے پڑھا کہ بحر کیا تھا, دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ان کے متعلق یہ تھا جب وہ گھوڑا کراس کر کے گھوڑے نکلے وہاں سے سارے کے سارے, تو اس میں کسی کا ایک پیالہ رہ گیا. اس نے ٹھہر کے اللہ سے کہا یہ کیا بات ہے, تیرے لیے نکلا ہوں میرا پیالہ. تو اللہ نے وہ پیالہ بھی پہنچایا. تو اللہ پہ جو ان کا ٹرسٹ لیول تھا وہ یہ تھا, اللہ پہ ٹرسٹ لیول یہ تھا. اور جن کی میں نے بات کی ان کے ساتھ کی ایک ساتھی کی میں بات کر رہا ہوں کہ کام کرنے کے لیے ہم کھڑے ہوئے کہیں پہ جانا تھا, بس کا انتظار کر رہے تھے. وہ بس جو تھی وہ کمبخت آدھے آدھے گھنٹے میں آتی تھی. اور یہ الفاظ میں نے سنے, انہوں نے کہا یہ اللہ میاں ہم تیرا کام کرنے نکلے ہیں, تو اتنی دیر اگر آدھے گھنٹے ہم نے بس کا انتظار کیا تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, جلدی سے بس کو بھیج دے. میں نے کہا یار یہ میں پہلی مرتبہ, میں نے کہا یہ کس قسم کی دعا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی یہ تو دعا اس طرح ہوتی ہے, اللہ سے دعا کی ہے بس آ جائے گی. بس آ گئی. یہ میرا ذاتی واقعہ, بس آ گئی اور میں چڑھ کے بیٹھ گیا. اور میں نے اس سے یہ سیکھا کہ یار کیوں نہیں, ہمیں اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے نا. اصل بات یہ ہے اللہ کے اختیار پہ یقین ہی نہیں ہے ہمیں. فرد تبدیل کرے گا کون کرے گا؟ میں تبدیل کروں گا. کام ہوگا کون کرے گا؟ میں کام کروں گا. میں نہیں کروں گا سلمان بھائی کر دیں گے. وہ بھائی نہ میں کر سکتا ہوں نہ سلمان بھائی کر سکتے, کام تو اوپر والا ہی کرتا ہے. تو اگر ہم کسی فرد کے ساتھ جینوئنلی کنیکٹڈ ہیں, اگر ہم اس کا کوئی مسئلہ حل کر رہے ہیں, اگر ہم اس کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں, تو ہم اس کے متعلق دعا کرتے ہیں, اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں کہ اللہ میں کوشش کر رہا ہوں لیکن تیری دعا, تیری دیوی توفیق اور طاقت سے جو یہ کام میں کر رہا ہوں اس کو تو اپنی رحمت سے قبول فرما لے. تیری دیوی توفیق اور طاقت سے جو کام میں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں تو اس کو قبول فرما لے اور مجھ سے راضی ہو جائے. یہ جو کام میں کرنے نکل رہا ہوں, یا اللہ یہ لگتا تو یوں ہے کہ میں یوں کر لوں گا لیکن مجھے اپنی اوقات پتہ ہے, رحمت فرما دے اور یہ کام کروا دے.
اور یا اللہ یہ کام، لوگ کہتے ہیں پاگل ہوں میں، کیسا کام کرنے نکلا ہوں، لیکن تو تیرے اختیار میں تو، تیرے لیے تو صرف کن فیکون والی بات ہے. تو یا اللہ جو کام میں کرنے نکلا ہوں اس کام کے متعلق لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں تو پاگل ہوں، لیکن مجھے تجھ پہ یقین ہے کہ تو میرا یہ کام کروائے گا. تو اللہ سے جو ہمارا کنیکشن ہے دعا کا، اور دعا کے لیے عربی کے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، دعا کے لیے ضروری نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے کہ آپ 2 نفل بھی پڑھیں اور آپ وضو بھی کریں اور آپ دعا کی قبولیت کے اوقات کو جانتے ہوئے دعا کی قبولیت کے اوقات کے اندر دعا کریں. لیکن دعا تو چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں نا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے بھی ضروری نہیں ہے. دعا تو آپ نے جیبوں میں ہاتھ ڈالی ہوئی ہے، لیکن دل آپ کا اللہ سے کنیکٹ ہوا ہے، وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں یہ کام کرنے جا رہا ہوں تو کروا دے اس کو. کتنی مرتبہ کنیکٹ ہوتے ہیں. اگر ہم کنیکٹ ہوتے ہیں ہم کام ٹھیک کر رہے ہیں. اگر ہم یہ کام یہاں سے سیکھ کے اور سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے تو پھر ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اور دعاؤں کے بارے میں بھی ایک اور بات کہ جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور اللہ سے اپنے معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ان کو پھر اس چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ کتنے نتائج اور کتنے نتائج نہیں، لیکن ان کو یہ بات ہوتی ہے کہ جو کرنے کا کام ہے اس کا میں نے حق ادا کیا. جب کرنے کے کام کو آپ نے حق ادا کیا اور اللہ سے آپ نے دعا کیا اللہ اس کو قبول فرما لے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں مایوسی کو نہیں آنے دیتا. اللہ تعالیٰ آپ کو جاری و ساری رکھتا ہے، آپ کا لوپ بھی بنائے رکھتا ہے، بار 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 بار. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بار 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 کنیکٹ بھی کروا رہا ہوتا ہے اپنے ساتھ. تو یہ چیز ہے کرنے والی، اور اسی کو ہم نے لیڈرشپ لوپ کہا. اسٹارٹنگ فرام کیئرنگ، کہ فرد کو اگر تبدیل کرنا ہے تو بنیادی عمل کیئرنگ ہے، اور تب جا کے وہ فرد جو ہے وہ تیاری کے لائق ہوتا ہے. اور اس کو ہم نے لیڈرشپ لوپ کہا. اور وہی والی بات کہ سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.